مدینے کی مارکیٹ کے اندر یہودیوں کا قبضہ تھا. آج پوری دنیا کی مارکیٹ میں کس کا قبضہ ہے؟ ذرا فائنانس کے لوگوں کو پوچھا جائے. تو مدینے کے مارکیٹ میں یہودیوں کا قبضہ تھا. چند مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبضے کو ختم کر دیا. کیا طریقہ کار. ایلن ماسک کے پاس دیکھو, ویلتھ آف ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ. میں نے کل ہی ریسرچ کر کے, کیونکہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایلن ماسک کے پاس ہے 195 بلین, یعنی 195 یعنی 195 بلین روپیز ایک اکیلے شخص ایلن ماسک کے پاس ہے. نیکسٹ یہ ہے ارنالڈ, اس کے پاس 160 بلین ہے. نیکسٹ جیف بیزوس, اس کے پاس 125 بلین ہے. نیکسٹ بل گیٹس, اس کے پاس 114 بلین ہے. ایک بھی مسلمان کا نام ہے؟ اور آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کتنا تھا؟ آپ کا دماغ سوچنے پر مجبور ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس, ان چاروں کے پاس آج جتنا ہے اس سے زیادہ اکیلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. ایک اکیلے عبد الرحمن. جب وفات ہوئی ہے 13,188 ٹن سونا تقسیم میراث کے لیے بڑے کلہاڑی لانے پڑے سونے کو کاٹنے کے لیے, اور اس کا روپیوں کے اندر 606 بلین. اور میری مطلب بنائی بھی نہیں ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جائے, گوگل پر جا کر دیکھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ 606 بلین ڈالرز, ناٹ دی روپیز, حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے مالک تھے. ہم کہاں ہیں؟ کیا سمجھا ہم نے کاروبار کو؟ یہ شریعت نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. فائنانس جب ہمارا مضبوط ہوگا تو گھر کے کتنے سارے مسائل حل ہوں گے. اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم متوکل ہو کر بیٹھ جائیں, 2 وقت کی ہم کو روٹی مل جائے, نہیں, محنت کرو. اب آپ کو آگے بتلائیں گے. نیکسٹ. اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں تو مفتی اشفاق صاحب کا پریزنٹیشن ہے, گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ, مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. حضرات محترم, ایسے تو آپ حضرات جمعہ کے خطبے میں یا مسجد میں خطابات تو سنتے رہتے ہیں. آج کی اس نشست میں آپ کو کوئی خطاب سنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ مذاکرہ مقصود ہے, انٹریکشن, تاکہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھائیں, ہم کچھ سمجھا رہے ہیں تو آپ بتلائیں کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ جو تحریک ہے, اس سے پہلی کی نشستوں میں بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو زکوٰۃ سینٹر انڈیا بامبے نے اپنے ذمے لیا ہے. حالانکہ لفظ زکوٰۃ سے تو بہت واضح ہے کہ بس زکوٰۃ لی جائے اور مستحقین کو زکوٰۃ دے دی جائے. یہ اتنے مصروف شخصیات, جس میں ضمیر بھائی جو گورنمنٹ جاب میں ہیں, سلمان بھائی ان کا چائنا کا بزنس ہے, خود میری اپنی مشغولیات اور مصروفیات, بھائی خلیل احمد تشریف لائیے. تو یہ سارے مصروف لوگ, ابھی میں نے جب داخل ہوا تو دیکھا 2 بس کھڑی ہے. میرے ذہن میں بھی خود سوال آیا کہ یہ 2 بس میں آدمیوں کو بلا کے کیوں یہاں پر جمع کیا ہے؟ کچھ تو ہڈن ایجنڈا ہے کہ آگے کوئی پارٹی کے اندر کھڑا ہونا ہے تو ووٹ لینا ہوگا یا نوٹ لینا ہوگا یا کوئی بات ہوگی. ہمارا ایجنڈا ہے, اور ہڈن نہیں, بالکل اوپن ایجنڈا ہے کہ ہم کو اللہ کی رضا مقصود ہے, ہم کو اخلاص اور اللہ سے اجر و ثواب مقصود ہے. لا اريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم آپ سے نہ شکریہ کے کلمات چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی بدلہ چاہتے ہیں. اگر ہمارا کوئی فرد, 2 حضرات ہمارے فل ٹائم جاب پر ہیں, اگر آپ کے یہاں آتے ہیں تو ہم آپ کو درخواست نہیں بلکہ حکم دیں گے کہ آپ ان کو چائے بھی مت پلائیے. ظاہر بات ہے کہ 25-50 ہزار روپے کسی نے دیے ہیں, آپ اس کی خدمت کریں گے, لیکن اصولاً ہم یہ چاہیں گے کہ آپ وہ خدمت بھی نہ کریں. اخلاقاً مہمان نوازی کے آداب بہت سے مواقع ہیں, ان مواقع پر ان آداب کا نظام بنایا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیے
یہ خود جو آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہے، اس کو تیار کرنے میں بھی بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ جو ہے ایفرٹس اور لوگوں کی تعاون کی ضرورت پڑی ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ نہیں رہیں گی، اسی لیے ابھی جیسے پروگرام آگے بڑھے گا نا تو گرمی بڑھے گی، آپ کے ذہن یہاں وہاں منتشر ہوں گے، آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئے گی، تو اس لیے کہا گیا پہلے ہی اس کو کر لیں تاکہ آپ کچھ چیزیں سیکھ لیں۔ اتنا بڑا عالمیہ ہے امت اسلامیہ کا فائنانس کو لے کر۔ ابھی کل ایک خاتون آئی تھی، بہت بڑی فائنینشیل کمپنی کے لیے کام کرتی ہے۔ جب فائنینشیل کمپنیوں کے نام آتے ہیں تو 10,000 کروڑ، 20,000 کروڑ، 50,000 کروڑ، لیکن مسلمانوں کا فائنانس کے تعلق سے کوئی شعور ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو 2 وقت کی روٹی اللہ ہم کو جو ہے عافیت سے دیتے ہیں، 2 وقت کی روٹی ہماری پوری ہو جاتی ہے تو ہماری ذمہ داری پوری بھی نہیں۔ آپ کو ایک نظریہ بتلانا ہے، آپ کو ایک نظام بتلایا جائے گا اس کے اندر، اور اس کے لیے یہ سب سے پہلا لفظ ہے، دیکھو، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ۔ یہ کوئی میرا اپنا انتخاب نہیں ہے، یہ کوئی میرا اپنا لفظ نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ کس کا لفظ ہے؟ کس نے کس کو کہا تھا؟ جی کھڑے ہو کر، نام کیا آپ کا؟ جی آپ نے پچھلی نشست میں مجھ سے تو نہیں سنا تھا نا؟ بس ٹھیک ہے، مائک ذرا دے دیجئے سلمان بھائی۔ کس نے کس سے کہا تھا؟ اگر آپ نے کس نے کہا اور کس سے کہا دونوں جواب دیں گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا۔ جی السلام علیکم جی، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری وہاں کے جو صحابی تھے ان سے کہا تھا، جب حضور نے وہ دیے تھے لوگوں کو، مطلب اپنے حصے میں سے کچھ دینے کے لیے کہا تھا، تو عبد الرحمن بن عوف کے حصے میں بھی کچھ آیا، مطلب ان کو بھی کچھ دینے کے لیے جو انصاری صحابی تھے ان لوگوں نے درخواست کی۔ انصاری صحابی کا نام کیا تھا؟ خیر انعام تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اس لیے کہ آپ جواب تقریباً دے چکے۔ انصاری صحابی کا نام کیا تھا؟ انصاری صحابی کا نام تھا سعد ابن ربیع، سعد ابن ربیع، اور بخاری کی حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو دلونی علی السوق، گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ، مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ۔ آپ میں سے کون کون ابھی کاروبار کر رہا ہے؟ چھوٹا بڑا موٹا ہلکا پھلکا، ہاتھ اوپر کرے۔ بہنوں میں کوئی نہیں ہے؟ اچھا، کون کون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہاتھ اوپر کریں۔ ماشاءاللہ، یعنی سب کے ہیں نا۔ تو آپ اپنا فوکس، جلال بھائی ان لوگوں کو ہم نے کچھ پین اور وہ دیا ہے نا، تو اگر ان میں سے جن کو لکھنا ہو تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دلونی علی السوق، نیکسٹ۔ اب اس میں شروع میں ایک ترتیب جو ہوتی ہے وضاحتی ڈسکلیمر بیان کی، اس کی تو ضرورت نہیں ہے، تھوڑا آگے چلتے ہیں، طویل ہے تو آپ جو ہے انٹر خالی کرتے جائیے گا۔ اور آگے اب یہ ایک سلائیڈ ہے۔ آج کی نشست جو ہے وہ تجارتی عنوان سے رہبری کی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے 5 ٹائم کی، اس کو پیسے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، یہ اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ سارے موضوعات، عبد الماجد بھائی آگے آ جائیے، یہ سارے موضوعات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ دیکھیے یہ شعبہ زندگی ہے، دین کے شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اور پھر ایک موضوع ہے سیاسیات کا۔ تو یہ سارے موضوعات میں میرا آپ کے درخواست ہے کہ ایمان کے باب میں میری کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، وہ بلیف کے جتنے میدان ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو۔ پھر عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ جو متعلقہ عبادات ہے اس میں آپ کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد معاشرت، سوسائٹی، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی نے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا، یہ مختلف موضوعات اس میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملات، اب یہ معاملات کا موضوع ہے۔ ہمارے تو بہت سارے موضوعات کمزور ہیں، لیکن معاملات کا موضوع تو ایسا ہے کہ الامان والحفیظ۔ ہم پہلے تو کاروبار کرنا نہیں چاہتے، اور اگر کاروبار کریں تو کاروبار کے اخلاق ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دوسری قوموں نے ان اخلاق کو لے لیا ہے، دوسری قومیں پوری قوت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک شخصیت آتی ہے جو مسجد نبوی کے امام، سید المرسلین، امام الانبیاء، قائد انسانیت اور ایک ایسا بڑا نام، لیکن جب ہمارے ذہن میں ایک شکل آتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں جیسے آج ہم اپنے مسجد کے امام و خطیب یا مفتی صاحب کو دیکھتے ہیں وہ شکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے اور ایمانیات کے باب میں اتنا بلند کہ ان کی بلندی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ عبادات ایسی کرتے تھے کہ پورے پیروں میں ورم آ جاتے تھے، رات بھر عبادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، اتنی عبادت، پیر پر ورم۔ کہا فلا اکون عبدا شکورا۔ معاشرت کیسی تھی؟ خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ کیسا معاملہ تھا! موقع نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام، گھر کی جھاڑو، گھر کے برتن اور ان سارے کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ اذان کا وقت ہو جاتا تھا تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے اجنبی ہے۔ معاملات، ایک کتاب ہے سوق المدینہ، عربی میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوگا مدینے کا بازار۔ آپ کا دماغ یعنی اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکانومی، بزنس، فائنانس کا اتنا ڈیپ نالج رکھتے تھے کہ آج کا ڈبل پی ایچ ڈی اور فائنانس یا اکنامی وہ ڈیپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مکہ سے مدینہ گیا، مواخات کا جو نظام قائم کیا گیا، ابھی بھائی نے جو بتایا، کیا نام بتایا تھا آپ کا؟ ان کا نام نوٹ کر کے رکھیے گا۔ تو جو نظام قائم کیا گیا تھا بھائی چارے کا، اس نظام کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ مولانا کو اجازت نہیں ہے اور خلیل بھائی کو بھی نہیں۔ اللہ کے رسول سے مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان ایک سسٹم قائم کیا، اس کو عربی میں خاص لفظ کہا گیا اور وہ بہت مشہور لفظ ہے۔ کون بتائے گا؟ یہ ہماری نالج کا معیار ہے۔ مواخات کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مواخات یعنی مکے کے مہاجرین کو مدینے کے انصار کا بھائی بنا دیا، اور وہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا کام تھا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مدینے کی مارکیٹ کے اندر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ آج پوری دنیا کی مارکیٹ میں کس کا قبضہ ہے؟ ذرا فائنانس کے لوگوں کو پوچھا جائے تو مدینے کے مارکیٹ میں یہودیوں کا قبضہ تھا۔ چند مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبضے کو ختم کر دیا۔ کیا طریقہ کار! تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد کے امام تھے، ایسے جنگ کے میدان کے شہسوار تھے، ایسے ہی بازار کے بہترین تاجر تھے، ایسے ہی امین اور قائد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور معیار، ہم نے ایک زاویہ تو دیکھ لیا نماز پڑھنے کا، اس کے اہتمام کا، وہ بہت ضروری، بہت اہم ہے، لیکن دوسرے زاویے تو ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ سارے ابواب ہیں، ان میں معاملات کا باب ایک بہت اہم ہے۔ میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں گا تاکہ اب میں وہ نہ بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہ میں غیر مسلم کی دکان میں جاتا ہوں تو کس طرح کا صوبہ ہوتا ہے، مسلمان کیا جاتا ہوں کو کس طرح کا صوبہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت عزیز دوست اور بہت نیک، تہجد گزار، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی رکھنے والا شخص مجھے بتاتا ہے کہ مجھے ایک میسج آیا، رمضان سے پہلے ہر سال میسج گھومتا ہے کہ منگل داس مارکیٹ میں مسلمانوں کو گنجائش نہیں دی جاتی ہے، اور وہ جو ہے مارواڑیوں نے اس کے اوپر پورا جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا، یہ ہے وہ ہے، آپ لوگ مسلمانوں سے مان لو۔ وہ منگل داس مارکیٹ چھوڑ کے مسافر خانہ آ گئے۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو بلا تکلف بیان کرنا چاہیے۔ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ وہ ایمان والا، اللہ سے ڈرنے والا وہاں جاتا ہے، پہلے تو اس کو صحیح مال ملتا نہیں، بڑی مشکل سے اس کو وہ برانڈ کا مال ملا، قیمت بھی زیادہ، گھر لے جا کے جب کپڑے دھوئے ہیں تو بتایا کہ مفتی صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ خیر ایک سال رمضان میں کیا ہوگا، ہر رمضان سے پہلے میں اپنے ہر سال کے کپڑے خریدتا ہوں۔ دوسری سال محمد علی روڈ، کتنا اچھا نام ہے، محمد علی روڈ۔ دوسرے سال وہاں کاروبار کیا، وہی مسئلہ۔ تیسرے سال کسی اور علاقے میں گیا، وہاں سے کریں گے، وہی مسئلہ۔ چوتھے سال گھوم پھر کر پھر وہی منگل داس میں پہنچا۔
ہمارے ایک دوست ہے کوکن سے آتے ہیں, بولے میں ایک غیر مسلم کی دکان پر پہنچتا ہوں, کچھ نہیں پوچھتا, تمہارا سامان ٹھہرا جائے اتنے ٹھوا تمہیں بسا, ارے چاہ مانگو, پہلے تالا چاہ بازا, چاہ دیتے تالا پانی بازا, سب ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ میں ذرا سا اپنا ٹویٹ کروں, باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ شاپنگ کراتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کو تعاون کروں. مسلمان, بھائی صاحب میں ذرا 2 گھنٹے کے لیے جاؤں گا, بیگ رکھ سکتا ہوں؟ بھائی ادھر بیگ رکھنے کا نہیں, کون دیکھے گا ادھر تمہاری بیگ, اپنی بیگ اپنے ساتھ جاؤ, کیا چاہیے تمہارے کو سامان بولو, نہیں تو باہر نکلو. میرے ساتھ خود جو معاملہ ہوا ہے, موقع نہیں ہے وہ کیس اسٹڈی بیان کرنے کے. آج آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے لیے جو تعاون آپ کو کیا جا رہا ہے, اس سے ایک تبدیلی قوم میں لانے کی آپ پہل کرنے والے ہو. اگر یہ مجمع ہمارا کامیاب ہو گیا, آپ نے چھوٹے چھوٹے اپنے کاروباروں کو سیٹ کر لیا اور اپنی گھریلو ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کیا, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچے گا. آپ میں سے کون ہے جو کروڑوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. بس بہنیں, ابھی ہندوستان میں سب سے زیادہ مالدار آدمی کون ہے؟ ذرا بتائیے زور سے. اڈانی. اور دوسرے نمبر پہ امبانی. امبانی کے باپ کا نام کیا؟ دھیرو بھائی. دھیرو بھائی معلوم ہے, ہمارے ایک دوست ہیں کونسلیٹ میں کام کرتے ہیں, یمن کونسلیٹ میں. دھیرو بھائی جو ہے نا, یمن کے اندر ایک پیٹرول اسٹیشن پہ پیٹرول بھرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آپ میں سے کون ہے جو پیٹرول بھرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں کرتا نا. پیٹرول بھرنے والا جاب تو ہم ایک دم آخری درجے کا جاب سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک ذہن میں سوچ تھی, کر لو دنیا, ذرا زور سے بولو نا, تھا نا, سوچ تھی نا. تو یہ سوچ ہماری پیدا کرنی پڑے گی, اور یہ سوچ غلط نہیں ہے, میں ابھی آپ کو ثابت کروں گا. ذرا آگے چلیں. اور اس میں انٹر اب اس میں سب سے پہلی آپ اپنی نیت کو درست کر لیں. جیسے میں نے بس دیکھ کر آپ کسی قسم کے غلط فہمی اور بدگمانی کا شکار نہ ہو. یہ سمجھ لیں کہ بھئی ان کا کیا انٹرسٹ ہے. ہمارے لیے بڑے سارے یہ مسائل ہیں, ہم لوگ مثبت سوچ کم رکھتے ہیں, منفی سوچ زیادہ رکھتے ہیں. ارے ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا, یہ کیوں ہم کو بلا رہے, باس دیکھ کے بھیجائے ہیں. ہم کو معلوم تھا بس نہیں بھیجتے تھے تو شاید آدھے بھی نہیں آتے تھے. تو ہمارے اللہ جزائے خیر دے. ابھی ہمارے سب دیکھو ٹیم کے لوگ جو خود ورکر ہے, وہ سلمان بھائی, وہ ضمیر بھائی, سب کام کر رہے ہیں. ہمارے بھائی بھی, ان کو بھی زبردستی ہم نے باندھ کے رکھا ہے, ایک تو اسٹیج پہ رہنا چاہیے. تو یہ سب کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. آپ ہماری نیت کو ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو, اپنی نیت کے سلسلے میں تدبر کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کا عزم سب سے بلند ہے. آپ اپنا عزم پیدا کرو, یقین کرو یہ پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اللہ ایسے جگہ سے آپ کے لیے نظام بنائیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے اندر جذبہ, آپ منفی سوچ سے نکلو, مجھے کرنا ہے, میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا. آج کے بعد اگر کسی نے ہماری ایک کہنے جا رہا تھا, میں رک گیا کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, خاتون ہیں, بہت قریبی رشتہ ہے, نوجوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا, اور کچھ رشتہ داروں نے چاہا کہ زکوٰۃ دے دے ان کو. انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا. میں نے کہا بہن اللہ کے لیے زکوٰۃ مت لو. ایک مرتبہ زکوٰۃ لینے کی عادت بن جائے گی تو زندگی پھر اسی روٹین پر چل جائے گی. کوشش کرو. کوشش کیا. آج ان کا اپنا کاروبار ہے اور اتنا اچھا سیٹ اپ ہے, اسکول کے بچوں کے لیے ٹفن کا اتنا بہترین نظام شاید کسی اور کا ہوگا. تو اب یہ زکوٰۃ سینٹر, یہ بھی تو زکوٰۃ ہے, لیکن اس زکوٰۃ کوئی خاص, یہ میری زکوٰۃ نہیں ہو سکتا ہے, اس میں کچھ حصہ ہوگا, یہ ہمارے بھائیوں کی زکوٰۃ نہیں. ہم ذمہ دار ہیں, ہمارے دوست احباب رفقا انہوں نے ہم کو وکیل بنایا. ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف تو بہت سارے ہیں, ہم نے ایک مصرف کو سامنے رکھا کہ ضرورت مندوں کو, یتیم, بیوہ, مسکین, فقیر, جن کی ضرورتیں ہیں ان کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے. ورنہ ایک شخص 20 سال سے ہر سال زکوٰۃ مانگتا ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ 5,000 2,000 دینے کے بجائے 25-50 ہزار روپے دیے جائے. اللہ کرے کہ 5-10 لاکھ بھی ہم دینے والے بن جائیں, اور وہ اپنا کوئی سیٹ اپ لگا دے,
چھوٹے چھوٹے کا میں کہوں کہ بعض کاروبار میں ایسے جانتا ہوں 10,000 15,000 20,000 کا سرمایہ، لیکن اس کی انکم جو ہے ماہانہ 25 30,000 روپے، محنت اور دماغ. تو یہ تھوڑی سی جو ہے نا اپنی نیت کو درست کر لیں اور یہ عزم رکھے کہ ہم کسی سے خیرات نہیں لیں گے. عزم کرتے ہیں قوت کے ساتھ کہ ہم کسی سے خیرات نہیں لیں گے، بلکہ اللہ ہم کو بنائے کہ ہم دوسروں کو دیں گے. یہ نیت پہلے آپ کر لیں، آپ کی نیت پختہ ہوگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسباب بنائیں گے. اب میں نے یہ موضوع بھی سمجھا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں، آج حالات ایسے ہیں، حکومتیں ایسی ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں تجھ کو آئین مسلم سے کوئی چارہ. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ جو چل رہا ہے نا یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے چکروں میں مت پڑو. اور یہ ایسے معاملات ہے، ایسے حالات ہے، آپ اپنے معاملے کو درست کرو، آپ اپنے گھر کو درست کرو، آپ اپنے کاروبار کو درست کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر باب میں اسوہ اور نمونہ ہے. جی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی نہیں بلکہ عملاً بتلایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، پہلے بکریاں چراتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں ایک دوسرے ملک میں تجارت کرنے گئے. وہ کون سا ملک تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ایک دوسرے ملک میں تجارت کرنے گئے. کون سے ملک میں؟ جی ملک شام میں. ہمارے جلال بھائی ان لوگوں کے نام لکھیے گا. کیا نام آپ کا بھائی؟ شاہ عالم. اوہ اللہ آپ کو شاہ عالم بنائے کہ آپ عالم کے شاہ بنے اور ہم سب کے معاملات اللہ آسان فرمائے. تو اللہ کے رسول 25 سال کی عمر میں تجارت کے غرض سے کہاں گئے اور کس کا مال لے کر گئے تھے؟ جی حضرت بتائیں. ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر گئے تھے. اور ایسے اخلاق، ایسا معاملہ، بزنس میں ایسا نفع کہ ویسا نفع عام طور پر ہوتا نہیں تھا. 25 سال کی عمر ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، لیکن نبی بننے سے پہلے بہترین کیا تھے؟ تاجر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو عمل ہو گیا، قول التاجر الصدوق الامین، امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ رحم کرے ہمارے مسلمان بھائیوں پر کہ وہ تجارت کرتے، ان میں ایک تو لاکھوں میں کچھ دو چار گنے چنے تجارت کرتے ہیں، اور جو کرنے والے ان میں سے گنے چنے ایسے ہوں گے جو سچے اور امانت دار ہیں. ورنہ مسلمان کے بارے میں مارکیٹ میں ایسا ہے کہ وہ کہہ دیا نا کہ دو دن ساتھ پیمنٹ دے تو دو دن ساتھ حالانڈا دو دن ساتھ دینا رہے. ایسا اس طرح کی سوچ، اس طرح کے غلط خیالات ہم نے بنائے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کی آخری زبان ہے، مسلمان جھوٹ کر ہی نہیں سکتا، مسلمان خیانت کر ہی نہیں سکتا. تو آپ اس کا عزم کرتے ہیں نا، چھوٹا کاروبار کریں لیکن امانت داری سے کریں. میرے الفاظ لکھ کے رکھیں کہ اللہ آپ کے کاروبار کو اتنا بلندی پر لے جائیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کریں گے انشاءاللہ. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب میں یہاں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ میں سے کون کون ہیں جس نے کسی سے تعاون لیا ہے، خیرات لی ہے، چندہ لیا ہے، میں نہیں پوچھوں گا. لیکن آپ میں سے ہر ایک کو تو پتا ہے نا کہ ہم نے لیا ہے نہیں لیا ہے. آج سے یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم چندہ نہیں لیں گے، یہ ارادہ تو کر سکتے ہیں نا. ہم خیرات نہیں لیں گے، ہم اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوں گے. عزم کرتے ہیں. کون کون کرتا ہے؟ یہ مقصد ہے ہمارے یہ انٹریکشن جو ہے پروگرام کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زبردست نظام چلا. اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت 10,35,000 مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے پوچھتے بھائی کیا کرتے ہو؟ ابھی کچھ کر نہیں رہا ہوں. ایک لفظ ہے سقط من عینی،
یہ میری نگاہوں سے گر گیا. جو آدمی اپنے گھریلو ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہو چاہے کتنا ہی بڑا. دوسرا ایک جملہ ہے کہ پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں اتنی عبادت گزار, اتنے تقوی اور پرہیزگار والے؟ تو کہنے لگے نحن المتوکلون, نحن المتوکلون, ہم کون ہیں؟ توکل کرنے والے ہیں, ہمارا اللہ کے اوپر پورا یقین ہے, اللہ ہماری روزی اتارے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے ایک جملہ آ رہا ہے, اللہ روزی آسمان سے سیدھے نہیں اتارتے, اس کے طریقے بتلائے گئے ہیں. تو نحن المتوکلین کو حضرت عمر نے کہا انتم کذابون, تم جھوٹے ہو, تم متوکل نہیں ہو. متوکل تو وہ ہے القا حبہ فی الارض, جو زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے, اپنی کوششیں پوری کرتا ہے, پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے, میری زراعت میں برکت دے, میرے کام میں برکت دے. تو یہ بیوقوفی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں کہ اللہ, ہمارا تو ایمان ہے, کھلانا پلانا اللہ کی ذمہ داری ہے, کوشش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, ہے نا ہماری ذمہ داری. تو نیکسٹ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اقوال ہیں. اب ہم آتے ہیں مدینے کے بازار میں. مکہ سے مدینہ صحابہ آ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک نظام بنایا, مہاجر اور انصار ساتھیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا. عجیب و غریب واقعہ ہے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے مالدار شخص تھے. عطر جو لگاتے تھے اتنا قیمتی عطر تھا کہ جب راستے سے گزرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہاں سے گزرے ہیں. مکے سے مدینہ صحابہ آئے, اللہ کے رسول نے ایک نظام بنایا کہ آپس میں جو ہے نا مواخات کا نظام بنایا. اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بہت مالدار تھے, ان کے والد کا بڑا کاروبار تھا, لیکن جب وہ مکے سے مدینہ آئے والد ناراض, کچھ بھی نہیں دیا, خالی ہاتھ خالی جیب مدینہ پہنچے. مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین اسلام قبول کیا, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور کی نگاہ رکھتے تھے, جانتے تھے شخص کو دیکھ کے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس حیثیت کے مطابق بھائی بناتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد ابن ربیع انصاری صحابی کا بھائی بنایا. سعد ابن ربیع مالدار صحابی تھے, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کا حوالہ ہے کہ جب بھائی بنا دیا تو حضرت سعد ابن ربیع چلو میرا بھائی, یعنی ایسا بھائی تھا یہ کہ جو خونی رشتہ ہوتا اس سے زیادہ زبردست رشتہ تھا یہ ایمانی رشتہ. چلو بھائی میرے بھائی باہر بلایا, کہا کہ مالی نصفین اقسم مالی نصفین, میرا جتنا مال ہے, زمین جائیداد بینک بیلنس سونا چاندی سب آدھا 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 تم کو دے دیا. اب یہاں آج ضمیر بھائی ماشاءاللہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو سمپتی ہوگی, گھر ہوگا. اب اگر وہ کہیں آپ میں سے کسی کو چلو آدھا میرا تم کو, کون منع کرے گا؟ آپ میں سے کون منع کرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سعد ابن ربیع نے کہا کہ میرا آدھا مال تم کو, وہ ازوجک, تم چاہو تو میں تمہارا نکاح بھی کرا دوں. بعض تفصیلی روایات میں ان کی 2 بیویاں تھیں, کہا اگر کہو تو ان میں سے ایک کو طلاق دے دو, تم ان سے نکاح کر لو. قربان جائیں, سلام ہو حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر. ایک جملہ کہا, یہ جملہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں, یہ جملہ آپ اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیں, یہ جملہ آپ اپنے دامن سے باندھ لیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک, اللہ آپ کے مال اور آپ کے اہل میں خوب برکت دے. کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. دلونی علی السوق, بولو ذرا ساتھ میں میرے, دلونی, کوئی بہت کلمہ تسبیح نہیں ہے, لیکن آپ کو ابھارنے کے لیے, آپ کو تحریض دینے کے لیے, دلونی علی السوق, مجھے بازار کا راستہ بتلا دو کہ مدینے کا بازار کہاں ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بغیر کسی سرمایے کے بازار میں گئے. فلم یرجع الا عقتا وثمنا, حدیث میں ہے کہ وہ بازار سے کاروبار کر کے اپنے نفع کے اندر, اس زمانے میں تو جو ٹرانزیکشن ہوتا تھا نا, تو نفع میں گھی اور پنیر ساتھ میں لے کر آئے پہلے دن ہی. آگے چلے پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کیا ہے, ہم کیا باتیں کر رہے ہیں 25-50 ہزار کے کاروبار کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہ کاروبار کیا ہے کہ آج تک دنیا اس کاروبار کی منزلوں کو صرف تکتی ہے, دیکھتی ہے.
آج دنیا میں سب سے مالدار کون ہے ذرا بتا بھائی؟ اپنی انڈیا میں تو بتا دیا اڈانی امبانی، دنیا میں کون ہے جی؟ ایلن ماسک. اور سیکنڈ نمبر پر ایلن ماسک کا کتنا ہے؟ اچھا اس میں ایک لفظ آتا ہے ہاؤ مینی زیروز ان اے بلین. ایک بلین ہوتا ہے بلین، بلین کے اندر کتنے زیرو آتے ہیں؟ بلین مطلب کتنا؟ ہم لوگ تو وہ 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب خرب 10 خرب. بلین یعنی کتنے کروڑ بتائیے؟ ایک 10 گنوں گا جب تک جو ہوگا اس کو نام 2 3 آگے بڑھاؤ 4 آگے 5. یہ تینوں میں سے کون سا ہے بلین؟ 6. اوپر والا بیچ والا نیچے والا؟ بیچ والا. نیچے والا بڑا اختلاف ہے. ہاں ہاں بولنے دیجئے، آپ ایسے ہی بولیے، مائک نہیں چلے تو. 10 لاکھ 1 بلین 10 لاکھ 10 lakhs. اچھا اوپر والا بیچ والا نیچے والا اور نیچے جاؤ. 9 زیرو ہوتے ہیں. 1 اکائی دہائی سینکڑا 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ 100 کروڑ. 10 لاکھ نہیں میرے بھائی، 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے. کتنے کا؟ ذرا زور سے بولو. 100 کروڑ کا. اب صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہنے والا، آپ کو اندازہ ہے ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ آج ایلن ماسک کے پاس، آگے جاؤ اور آگے، ایلن ماسک کے پاس دیکھو ویلتھ آف ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ. میں نے کل ہی ریسرچ کر کے، کیونکہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایلن ماسک کے پاس ہے 195 بلین یعنی 195 یعنی 195 بلین روپیز ایک اکیلے شخص ایلن ماسک کے پاس ہے. نیکسٹ یہ ہے ارنالڈ، اس کے پاس 160 بلین ہے. نیکسٹ جیف بیزوس، اس کے پاس 125 بلین ہے. نیکسٹ بل گیٹس، اس کے پاس 114 بلین ہے. ایک بھی مسلمان کا نام ہے؟ اور آگے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کتنا تھا؟ آپ کا دماغ سوچنے پر مجبور ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، ان چاروں کے پاس آج جتنا ہے اس سے زیادہ اکیلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. ایک اکیلے عبد الرحمن. جب وفات ہوئی ہے 13,188 ٹن سونا تقسیم میراث کے لیے بڑے کلہاڑی لانے پڑے سونے کو کاٹنے کے لیے، اور اس کا روپیوں کے اندر 606 بلین. اور میری بل مطلب بنائی بھی نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جائے گوگل پر جا کر دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ 606 بلین ڈالرز، ناٹ دی روپیز، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے مالک تھے. ہم کہاں ہیں؟ کیا سمجھا ہم نے کاروبار کو؟ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. فائنانس جب ہمارا مضبوط ہوگا تو گھر کے کتنے سارے مسائل حل ہوں گے. اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم متوکل ہو کر بیٹھ جائیں 2 وقت کی ہم کو روٹی مل جائے، نہیں، محنت کرو. اب آپ کو آگے بتلائیں گے نیکسٹ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کاروبار کرتے تھے. اب میں تھوڑا سا جو ہے تیزی میں چلوں گا، اس لیے کہ ہمارے عبد الماجد بھائی بھی ہیں، ضمیر بھائی نے مجھے اشارہ کیا. ابھی ایک چیزیں جو پوائنٹ کی ہے وہ آپ کو بتاتے. کاروبار کا شرعی علم حاصل کرو اللہ کے لیے. پوچھو، علماء کے پاس جاؤ، کتابیں پڑھو کہ یہ کاروبار. قیامت کے 5 سوال کون بتائے گا؟ قیامت کے دن 5 سوالات ہونے والے ہیں. قبر میں 3 سوال کون بتائے گا؟ جی پیچھے سے. من نبیک من ربک ما دینک، ترتیب من ربک ما دینک من نبیک. اور میدان محشر کے 5 سوال، وائٹ ٹوپی میں جو کنس آتی ہیں. عجیب شریعت ہے کہ دونوں سوالات بتلا دیے گئے. ابھی تو ہمارے KG کے بچے کو بھی کوئی سوال نہیں بتاتا ایگزام سے پہلے، لیکن ہماری شریعت کتنی آسان ہے. الدین یسر، قبر کے 3 سوال اور میدان محشر کے 5 سوال. جی مال کے تعلق سے 2 سوال ہوں گے. جی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ بہت اچھا. اور باقی 3 سوال؟ اور جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس پر کیا عمل کیا؟ جی بس اتنا ہی. اور ہاں ان کو بتائیے، آپ بولیے. باقی
اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ. جو جوانی پارٹنرشپ میں بھی بزنس ہوتا ہے. 3 جواب آپ نے دیے, 2 جواب یہ دیں گے. جی, جوانی دی تھی اسے کہاں خرچ کیے؟ جوانی کیا کیا اور اپنی زندگی. عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما افلا وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق وعن علمہ فیما عمل. کہ مال کو کہاں سے کمایا تو کہاں اور کہاں خرچ کیا. تو یہ بہت اہم ہے. تو شریعت کا علم اس میں حاصل کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اس میں حلال حرام, ورنہ تو ہم حلال حرام کو بھول ہی گئے. اب یہاں تو جھوٹ بولو, یہاں تو مال بیچو, عیب دکھاؤ, وہ ساری عیب بغیر دکھائے جو ہے مال بیچو. تو یہ ساری چیزیں تھی. ابھی تھوڑا تیزی سے چلیے. اب میدان محشر کے 5 سوالات, اس کی تفصیل بتا دی گئی. مال اور اولاد اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فتنہ ہے. فتنے کا مطلب ٹیسٹ, آزمائش. تو اس آزمائش کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. آج امت اسلامیہ کا حال برا ہے. ہمارے محلے صبح میں سناٹا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی گزرنے والا نہیں, اور شام رات میں ہنگامہ. اور ان کے محلوں میں رات میں سناٹا اور صبح میں دیکھو. یہ بدل گیا ہے, ہم نے خود بدلا ہے. اب ہم پوری قوم کی بات نہیں کریں, میں اور آپ تو بدل جائیں. آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں, آپ کو میں پوری قوت سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فجر کے بعد کی اپنی نیند قربان کرنی شروع کی, 6 مہینے کر کے دیکھ لیجئے, صرف 6 مہینے, آپ کو کاروبار میں برکت نہ ہو تو وہ پورے کاروبار کے پیسے مجھ سے الگ سے لینا, زکوٰۃ سینٹر سے انشاءاللہ نہیں دیں گے. یہ اتنا بڑا برکت کا امر ہے. فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. اور جتنے لوگ اس سلسلے کا کاروبار کرے ہیں, آگے اس کی تفصیلات ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت دی ہے. تو صبح سویرے شروع کریں گے نا, اپنی نیند قربان کریں گے. اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ رات میں جلدی سو جاؤ. اب یہ موبائل سونے دیتا نہیں, پتہ نہیں اس کے اندر اتنی جان آ گئی ہے, ہم کو مجبور کرتا ہے. پہلے تو کہتے تھے بیوی سونے دیتی نہیں, بچے سونے دیتے نہیں, اب ایک ہی بچہ ہے یہ سونے دیتا نہیں. برابر ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ہی سلا دو, پہلے 10 بجے اس کو سلا دو, یہ سو جائے گا. اب بچوں کو سلاتے, بچہ سوتا نہیں تب تک آپ نہیں سوتے, تو پہلے بچے کو سلاتے. ہمارے ایک جاننے والے میڈیکل ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کچھ خاص قسم کی دوائیں پلاتے ہیں, انجیکشن دیتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے, اس کی وجہ سے بچے کا میڈیکل اثر پڑے گا. آپ کو آرام چاہیے اس لیے بچے کی ہیلتھ کو خراب کرتے ہو. ارے وہ سوتا ہی نہیں ہے تو ہماری نہیں, اس کے اسباب دیکھو, اس کے طریقے دیکھو. لیکن اس کو سلانے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کس کس کو آتا ہے اس کو سلانا؟ ایک کو بھی نہیں آتا ہے. کس کس کو, واپس سوال کرتا ہے, اس کو سلانا کس کو آتا ہے؟ ہاں الحمدللہ. اس کو سلانے کا طریقہ کیا ہے بتاؤ؟ مجھے نہیں سر, تھوڑا معلوم پڑ جائے آپ لوگوں کے پاس کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو تو. بھائی اس کو سوئچ آف کر دو. مصیبت ہے مصیبت. ایک نئی ریسرچ آئی ہے, ہمارا نوجوان شام 6-8 بجے سے لے کر رات 2-3-4 بجے تک نہ دین کا نہ دنیا کا. دین کا تو ہے ہی نہیں, دنیا کے بھی کوئی کام کا نہیں, نہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, نہ کچھ کماتا ہے اس وقت میں, نہ کچھ کوششیں کرتا ہے. بس فضولیات, لغویات, عجیب عجیب گروپ بنے ہیں, بلاکس بنے ہیں, یہ کوششیں. تو آپ عزم کرتے ہیں نا. اب میں سمجھتا ہوں اتنے سارے 200-250 لوگ ہیں, اگر ان میں سے 20-25 لوگ بھی اس کے اوپر عزم کر کے عمل کرنے لگے تو ہم کامیاب ہیں. محنت, جد و جہد, ہر چیز کے لیے کوشش اور محنت ایک بنیادی سبب ہے. اس کے بغیر کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے, آسمان تیرے اوپر سونا چاندی نہیں برساتا, تم میں سے کوئی رزق کی طلب چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. تو رزق اوپر سے اترے گا, من و سلوا جیسے وہ قوم پہ اترا تھا. ایسا ہوگا؟ دعا کرنی ہے, لیکن دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنا پڑے گی, معلومات لینی پڑے گی, اس کے سلسلے کی محنت کرنا پڑے گی. حضرت عمر کا جملہ دیکھیں, آسمان سونا چاندی نہیں برساتا,
تم میں سے کوئی رزق کی طلب چھوڑ کر، کوشش چھوڑ کر، محنت چھوڑ کر، جدوجہد چھوڑ کر یہ کہتا نہ پھرے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، یہ غلط ہے۔ آپ کوشش کرو، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، اے اللہ میں نے اپنی تئی کوشش کر لی ہے، آپ اپنے فضل سے، کرم سے اس کوشش کو بارآور فرمائیے، کامیاب فرمائیے اور مجھے اس میں برکت عطا فرمائیے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ذرا تیزی میں چلیے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھیتی کرتا ہے اللہ اس کو اس کے نتیجے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے چھوٹی سی جان، یہ چھوٹی سی جان کو دیکھا ہے جو اتنی بڑی نظر آ رہی ہے، کون ہے یہ؟ ہاں ہاں، مونگی، چونٹی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، نملہ، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جان اتنی سی ہے لیکن عزم کتنا بڑا ہے۔ آپ دیکھیے اس کی محنت کو، کبھی ایک دن بیٹھ کر خالی مونگی کو ہی دیکھ لیجئے، کچھ کام مت کیجئے، چوٹی کو دیکھیے، اس چوٹی سے آپ کو سبق ملے گا کہ یہ اتنی سی جان اتنی محنت کرتی ہے، فجر کے بعد اپنے بل سے نکل کر اپنے کھانے کے لیے کوششیں کرتی ہے۔ کہتے ہیں، ریسرچ بتلاتی ہے کہ ایک چوٹی کے لیے پورے سال میں 1.5 1.5 چاول اس کے لیے کھانا کافی ہے۔ کتنا؟ 1.5 1.5 چاول، لیکن وہ روزانہ اس سے زیادہ حصہ اپنے گودام کے اندر جمع کرتی ہیں۔ وہ ایک الگ فلسفہ ہے، وہ ایک الگ اس کا نظام ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے۔ تو ہم چوٹیوں سے تو افضل ہے نا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، تو ذرا کبھی چوٹی پر غور کریں۔ نیکسٹ، اسی طریقے سے لین دین میں نرمی کا معاملہ کریں۔ میں نے جو جملے کہا نا، الفاظ ذرا پیار سے بولیں، ذرا اپنے مزاج کو نرم رکھیں۔ کسی کسٹمر نے آپ کو 2 جملے کہہ دیا، تیرا مال اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے برداشت کر لو، کوئی بات نہیں ہے، آج نہیں کل اچھا ہوگا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی غلطی کا، تو 5 روپے میں 50,000 کا مال چاہیے کیا؟ اب تم لڑنے جھگڑنے لگ گئے، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہے ہو۔ جی اب اس میں کئی سارے روایات احادیث ہے، لیکن میں ضمیر بھائی کی طرف توجہ دے کر ذرا جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ قلیل نفع پر کام کرے، بہت زیادہ ہاں میں تو اتنا ہی میرے کو ملے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ مال بکتا تھا، تھوڑا سا بھی نفع بیچ دیتے تھے، بعد میں پھر کما لیں گے۔ کچھ لوگ اسٹاک کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی 5 روپے پہ 5 روپے ملنا، نہیں تو ہم نے نہیں بیچنا۔ تو یہ نہیں ہونا، کم سے کم بھی نفع ہو تو آدمی بیچے، تو آپ ترقی کریں گے، کاروبار میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ کام کاج میں سچائی اور امانت داری کے بارے میں بتلایا۔ اسی طریقے سے حسن سلوک، اچھا معاملہ کرنا۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حسن سلوک کا معاملہ ہر چیز کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ لہذا کاروبار کے سلسلے کے جو معاملات ہیں، جو اچھے طریقہ کار ہیں، اس کے بارے میں فکر غور تدبر کریں۔ نیکسٹ، کسی بھائی کی بے پر بے نہ کریں۔ مثلا آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک مثال، آئیے تشریف لائیے، راشد میاں ادھر بٹھا دو۔ مثلا ایک ساتھی جو ہے موبائل ایسیسریز کا کام کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے پاس 10 15 20 25 چیزیں خرید رہا ہے، آپ نے اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا، میں اتنا 5 روپے کم میں دوں گا، جائز نہیں ہے۔ ناجائز کام مت کرو، جائز طریقے سے اپنی آمدنی کو حاصل کریں۔ تو یہ کسی بھائی کی بے پر بے نہیں کرنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صدقے کا اہتمام کریں۔ آپ میں سے کون کون دیکھو، صدقہ کوئی 50-25 ہزار روپے دینا ضروری نہیں، روزانہ کے 1 روپیہ 50 پیسے بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن روزانہ دیں، روزانہ صبح میں رکھیں۔ کون کون اہتمام کرتا ہے روزانہ دینے کا؟ ذرا پہلے 1 منٹ ہاتھ نیچے کرو، پہلے میرے سوال کو سمجھو۔ روزانہ کون کون صدقے کے ڈبے میں؟ ایک ہے راستے میں چلتے چلتے بھکاری ملا، اس کو دے دیا۔ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ اس سے بھیک مانگنے کے مزاج میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ پھر وہ بھکاریوں میں سے کئی بھکاریوں کو جانتے ہیں جو راستے پہ رہتے ہیں، رہنے کے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا یہاں سے کھا لیتے ہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، کپڑا یہاں سے پہن لیتے ہیں، کپڑے کی ضرورت نہیں، پیسے صرف جمع کرتے اور بعد میں مر کے چلے جاتے ہیں، نہ ان کے کام آتے ہیں نہ کسی اور کے کام آتے ہیں۔ وہ کبھی پولیس والے کے حصے میں جاتے ہیں، کبھی کوئی ظالم کوئی چور اچکا لے کر چلا جاتا ہے۔
تو صدقہ تو پہنچانا چاہیے. تو صدقے کو اپنے ایک ڈبہ رکھو. اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ اب کس کس کے گھر میں صدقے کا ڈبہ ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تقریباً 12-15 لوگ ہیں. اب آج کون کون، میں تو سوچ رہا تھا، میں بھول گیا، وہ ڈبے لے کر آتے ہیں، ڈبے فری میں دے سکتے تھے، ابھی ڈبہ خریدنے میں 1 مہینہ نکل جائے گا. تو دیکھتے ہیں سلمان بھائی اگر کوئی ڈبے میں ملے تو ان سب کو صدقے 1 روپیہ ڈالو، 1 روپیہ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس صدقے سے جو برکتیں آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے. الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مال کے اندر برکتیں دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ صدقہ کس طریقے سے آپ کے لیے جو ہے برکتوں کے کام کرے گا. تو سب کریں گے انشاءاللہ. اپنے اپنے ڈبے خود لیں گے کہ ہم کو ڈبہ دینا ہے؟ جو خود لیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا، اور ہم کو جس کو دینا، دیکھیے اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، انتظام ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کے پاس نہیں پتا ہے کہ صدقے کے ڈبے کہاں ملتے ہیں. تو کن کن کو دینا ہے؟ ہمارے مفتی یحییٰ صاحب ہیں، ان کے پاس تو بہت سارے رکھے ہوئے بھی ہے، بہت دن سے استعمال بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو کن کن کو چاہیے وہ بتا دیں تو ان کو دے دیں گے. کن کن کو ہم دیں؟ 1 2 3 4 بہنوں کو، سب کو تو دے دیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو ہے نظام بنا لیں گے. ہم بھی اس میں پورے ثواب میں شریک ہوں گے. اس میں اگر آپ تعاون کریں گے تو آپ بھی پورے انشاءاللہ. ہمارے جلال بھائی ماشاءاللہ اس سلسلے کی بہت کوشش کرتے ہیں. یہ جلال بھائی ہیں، راشد بھائی ہیں، ان کا تعارف بھی آ جائے گا نا بعد میں انشاءاللہ. آ جائیں ادھر، آ جائیں راشد میاں، اور یہ جلال ساون ادھر آ جائے. ادھر یہ ہمارے 2 جو ہے ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کے فل ٹائم ذمہ دار ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے اس باب میں محنت کرتے ہیں. آپ سب ان کا چہرہ دیکھ لیں. اب ہم نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، نئے طریقہ کار بنا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے اس کی کوشش کریں گے. نیکسٹ، خرچ میں میانہ روی. ہمارا یہ معاملہ ہے، تھوڑے پیسے آتے ہیں نا، جیسے مثلا زکات سینٹر والوں نے 25,000 روپے دیے. اب ہم کو اطاولہ پن ہوتا ہے کہ پیسے کبھی خرچہ کریں، یا پھر تھوڑا پیسہ کاروبار میں لگائیں، اور یہ مہینے تو 6,000 روپے نفع میں بچے. ابھی دماغ چلنے لگتا ہے. میں جس زمانے میں دبئی میں تھا، لوگ پیٹرول اسٹیشن پہ پیٹرول بھرنے کے لیے 800 درہم کی تنخواہ میں آتے تھے. 2 مہینے کے اندر دیکھتا تھا 6,000 درہم کا موبائل. 8,000 درہم. ارے بھائی میں کہاں سے لایا؟ بولے EMI پہ ملتا ہے نا، EMI پہ ملتا ہے. تو ہم کو خرچ کرنے کا بھی ایک طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ کچھ صدقے کے لیے محفوظ کریں، کچھ جو ہے اپنی ذات کے لیے محفوظ کریں، بچوں کے لیے محفوظ کریں، چاہے تھوڑی رقم کیوں نہ ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے 50,000 روپے ہوں گے تو کریں گے، لیکن اپنے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جتنے ہیں ابھی ایک جیسے بتایا 100 کروڑ کا آدمی، وہ 1 لاکھ روپے دیتا ہے، وہ 0.0001 اس کا بنتا ہے. آپ کی آمدنی 1,000 روپے ہے، ایک مثال، سال میں مہینے میں آپ نے 1,000، آپ کے 1 روپے اور اس کے 1 لاکھ روپے دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو ہے فائنانس کی تنویات کو اور تفصیلات کو نہیں سمجھتے. اب جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی قسم میرے کو تو گھر میں نہیں اتنا پڑا، ایک نئی ہر تیسرے دکان پہ سننے ملتا ہے. جب جاتے ہیں نا فروٹ والے کے پاس، بس 200 روپیہ کلو. ارے بھائی اس کے پاس تو 120 میں ہے، وہ اپن پہلے جھوٹ بولتے ہیں. میرے کو تو معلوم نہیں ہے کہ 120 میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے اس کے بعد 120 میں ہے، 140 میں دیتا ہے کہ تیرا مال تھوڑا اچھا ہے، وہ وہاں سے دوسرا جھوٹ بولتا. میرے کو تو گھر میں 140 میں نہیں پڑا، میں تو کو کیا دوں گا. آپ میں سے کون کون بولتا ہے؟ ہاتھ مت اٹھانا، لیکن اپنے دل کے اندر سوچنا جھوٹ مت بولو اللہ کے لیے. جہاں جھوٹ بولا وہاں محیط بورک برکتہما، کہ ان کی برکتیں اٹھ گئی. سچ بولو، سچ میں برکت ہے، سچ میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے. آخری درجے کا مسئلہ ہو جائے آپ سچ بولو. تو یہ میرے ساتھ جب کبھی ہوتا ہے، پہلے تو میں آج کل کچھ ہمارے دوستوں یا عبدالحسیب بھائی وغیرہ ایسے دوست ہیں، انہوں نے کچھ سکھایا کہ بھئی چھوٹے موٹے کاروباری سے زیادہ بارگیننگ نہیں کرنا چاہیے. میں کرتا نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھار سکھانے کے لیے کہ بھئی یہ کتنے کا ہے؟ 200 روپے کلو، 180 میں دیتے ہیں. کہ میرے کو 180 میں نہیں پڑا. میں بولا بھائی میں نے پوچھا تھا، میں نے تم کو پوچھا کہ کتنے میں پڑا،
اور تم آپو سام کے بارے میں کہتے ہو میرے باغ ہے, میرے کو معلوم ہے کتنے میں پڑتا ہے تم کو, اب میں پوری کہانی تم کو بتلاؤں گا تم کو کتنے میں پڑا ہے, تو تم یہ مت بتاؤ کہ کتنے میں پڑا ہے, بھائی میرے کو اتنے میں بیچنا ہے, اس کے پاس اتنے میں, ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس اتنے میں ہوگا تو ہوگا, میرے مال میں مجھے اتنے میں پڑا ہے, مجھے اتنے میں ہی بیچنا ہے. چھوٹی چھوٹی, اور پھر اللہ معاف کرے, واللہ اللہ کی قسم, بخدا, ہم یہاں یہ جملہ بخدا, بخدا مجھے نہیں پڑا, بخدا بھی یہ قسم ہے. اور ایسی جھوٹی قسم کھا کے ہم اپنے کاروبار کا کیا کر دیتے معلوم ہے, ستیہ ناش کر دیتے, اس کی برکتیں نکل جاتی ہے. پھر تھوڑا کچھ کمایا نہیں تو وہ بیماریاں, وہ مسائل, اور ان کے ساتھ جو ہے معاملات پورے گڑبڑ ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے امانت دار بنے, امین رہیں. کسی نے آپ کو پیسے دیے, چھٹے نہیں تھے, 500 روپئے دیے, بس 100 روپئے کا مال دیا, 400 روپئے آپ کے پاس ہے, شام میں آیا میرے 400 روپئے تھے, صبح نے دیا تھا, ارے ہاں وہ میرا مال کا پیسہ دینے کا تھا, میں نے اس میں دے دیا پورے پیسے. کیسے دیا بھائی تم نے پیسے؟ اس کی امانت ہے آپ کے پاس. ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے پاس لوگ بڑی بڑی امانتیں رکھاتے تھے, اس یقین کے ساتھ کہ یہ قوم امانت میں خیانت نہیں کرتی. آج بالکل برعکس ہوتے جا رہا ہے, تو امانت داری کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے جو ہے سامان تجارت کے عیب کو ظاہر کرے. آپ کو مال ملا ہے تھوڑا تھوڑا عیب والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو میں نے کہا نا مدینے کا بازار, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں, کیا ذہانت تھی, کیا شعور تھا. رات میں مدینے میں بارش ہوئی, صبح فجر کی نماز کے بعد کوئی تفسیر نہیں, کوئی بیان نہیں, کوئی مذاکرہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہوئی, اپنا عصا لے کر نکلے, صحابہ ان کے پیچھے پیچھے, ارے کیا بات ہے صبح صبح مدینے کے بازار میں. ابھی تو بازار تیار ہو رہا تھا, لوگ آنے شروع ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. ایک گیہوں کا پورا کے پورا جو ہے نا بھنڈار اناج کا, اس زمانے میں نے بتایا نا کاروبار کی شکل الگ تھی, تو پورا کے پورا اناج رکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ رات میں بارش ہوئی ہے اور اناج بھیگا ہوگا. وہ جو اناج کے اندر ایک برتن ڈالا جاتا ہے, اندر سے مال نکالا, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا ایک جملہ ہے, کچھ کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, وہ جو اناج کے ڈھیر میں ایک ہاتھ کی طرح ہوتا ہے, ہاں پمبی تو دیگ میں پڑتی ہے دال گوشت نکالنے کے لیے, ہاں تو پمبی ایسا نام ہے. اللہ کے رسول نے وہ منگایا اور اندر ڈالا, اندر سے گیلا گیہوں باہر نکلا. تو بھائی یہ کیا ہے, اوپر سوکھا نیچے گیلا, یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات میں بارش ہو گئی تھی تو مال بھیگ گیا تھا. اچھا بھیگ گیا تو پھر کیا کیا, تو میں نے اوپر سے سوکھا ڈال دیا تاکہ گیلا مال نظر نہ آئے. ہم لوگ کرتے کہ نہیں ایسا, اچھا والا اوپر آم کی پیٹی ہے, 4 لہر ہے, اوپر کی لہر ایک دم مست فرسٹ کلاس, نیچے سیب گڑبڑ گڑبڑ گڑبڑ. یہ ہمارا حال ہے. وہ صحابی ہیں لیکن شعور نہیں تھا, اس کے احکامات نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا, تاریخی جملہ ہے, من غشنا فلیس منا. ذرا میرے ساتھ بولو, من غشنا فلیس منا. جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا, مسلمان امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. تو سامان میں اگر عیب ہے تو عیب بتاؤ کہ بھائی یہ اس کے اندر ایک ڈیفالٹ ہے, اس کے اندر ایک پرابلم ہے. آپ دیکھیں گے اس عیب کو بتانے کے باوجود آپ کا مال بکے گا, اور آپ کو ملنے والے مال میں, ملنے والے اس میں پیسے میں اللہ برکت دیں گے. عیب کو چھپا چھپا کے بیچنا, گاڑی بیچ رہا ہے تو اس کے اوپر کلر لگا دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ انجن کا کیا مسئلہ تھا, یا گاڑی جو ہے ٹھکی تھی یا نہیں ٹھکی تھی. نہیں, بالکل جو ہے عیب کو ظاہر کر کے مال کا نظام بنائیں, سامان تجارت کا نظام بنائیں. بہرحال چند چیزیں اور ہیں, ناپ تول میں کمی نہ کریں اور جھکتا تولیں, اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے چلیے, یہ تجارت کے سلسلے میں کچھ رہنما اصول ہیں, آپ کو دے دیے جائیں گے. اور آگے چلے, 2 اور 3 اور 4 اور اب چند باتیں آخر کی ہے. ملکی اور علاقائی حالات کا خیال رکھیں. اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا جو ہمارے سیاست کا نظام ہے, اس سے بھی ہم کو باشعور رہنا چاہیے. اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں, دوسرے احباب اس پر بات کریں گے. ہم پیشہ لوگوں سے تعلق رکھیں, عداوت نہیں. آپ کی دکان تھی مثلا چوڑیوں کی, بازو میں ایک صاحب نے اور چوڑیوں کی دکان شروع کر دی, آپ کو شدید غصہ آ گیا,
کہ جو ہے اب آپ نے اس سے دشمن اس کے پاس تو ایسا میں رہتا ہے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ جو اس کی روزی ہے وہ اس کو ملے گی، جو تمہاری ہے کوئی لے کر نہیں جائے گا. تو اس لیے دشمنی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ارے واہ واہ ماشاءاللہ آپ نے یہاں دکان لگائی ہے، چلو میرے کو ایک اور ساتھ ملتا ہے. چائے گھر سے منگائی تو تھوڑی زیادہ منگا لی، پڑوسی کو دی، وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ ارے یہ کیسا مسلمان ہے، اور اگر مسلمان بھائی ہو تو کتنا اچھا بھائی ہے. پھر آپ کی محبت بڑھے گی، پھر معاملات اچھے ہوں گے. تو دشمنی اور عداوت کبھی نہ رکھے. دشمنی اور عداوت جو ہے وہ آپ کو نقصان کرے گی. خود بھی کاموں میں شریک ہوں. خیر آپ کا تو ابھی چھوٹا کاروبار ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے ماشاءاللہ یہاں کچھ کاروباری ہے، بڑے کاروبار ہے، جب کاروبار بہت بڑا ہو جاتا ہے نا تو آدمی اپنے کام والوں کو بھیجنے لگتا ہے، خود آرام کرتا ہے. جب تک آپ کام نہیں کریں گے آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. بتدریج آگے بڑھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ابھی ایک صاحب کو 25,000 روپے دیے تو وہ 2-3 دیر کے بعد باہر آئے، بولے مولانا صاحب ایسا ہے کہ وہ بڑی مشین ہمارے سامنے ہے اور اس کے پاس جو ہے نا اتنا کا وہ ہے، تو اس کے لیے 10 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ ہے، لیکن بہت زبردست کاروبار ہوگا. تو ابھی ہر اعتبار سے ایک دائرہ ہوتا ہے، محدود دائرے ہیں، دوائر ہیں. آپ بتدریج آگے بڑھیں، تھوڑا 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 اپنے اندر صبر کی طاقت پیدا کریں. ہم تو نا ہم مسلمان کیا راتوں رات مالک بننا چاہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں دیا اور کمپنی نے پیسہ دینا شروع کیا. ہم نے 1 لاکھ لگایا، انہوں نے 5,000، 2 لاکھ لگایا، 10,000، 20,000، بہن کا پیسہ، بھائی کا پیسہ، سونا بیچ کے دیا، گھر بیچ کے دیا. 21,000 کروڑ روپے مسلمانوں کے گئے. کہاں گئے؟ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 21,000 کروڑ. ہمارے پاس پیسہ نہیں. ارے کہاں پیسہ نہیں ہے؟ اور میوچول فنڈ ٹاٹا کا جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا اور اس کے اندر 70% پیسہ آج بھی مارواڑیوں کا ہے، اور ڈیبٹ اکاؤنٹ کی طریقے ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم کو اپنے بچے ہوئے سرمایہ کو یا اپنے چھوٹے سے بچے، ہمارے یہاں کبھی کبھار کوئی معاملہ اللہ نہ کرے سب کے لیے عافیت کا ہو، طلاق کا معاملہ پیش آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ اس کا 1 روپیہ میرے کو نہیں چاہیے، اس کے بچے کے لیے میں پورا کروں گی، 1 روپیہ نہیں چاہیے. وہ کہتا نہیں میں تو مولانا صاحب 3,000 روپئے بچے کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا، اور اس کے اکاؤنٹ میں رہے پھر وہ بڑا ہو کے لیے استعمال کرے گا. اب وہ اکاؤنٹ میں 3,000 روپئے مہینے کے، تو سال کے کتنے میں؟ جلدی بولو. ہاں زور سے 36,000. 10 سال کے کتنے میں؟ 3,60,000. 20 سال کے کتنے میں؟ 7,20,000. بڑے کاروباری فٹافٹ حساب کرتے ہیں. تو 7,20,000 بینک میں رہے، اس میں دنیا بھر کا سود ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر شعور سے کام کرتے، بینک کا اکاؤنٹ بنانے کے بجائے، اکاؤنٹ تو بینک کا بنانا پڑے گا، ایک ڈیمٹ اکاؤنٹ بنا لیتے، ایسے ادارے معلوم کرتے وہ آپ ہی کا اکاؤنٹ ہے، آپ ہی کے پیسے ہیں، آپ کے بچے کے پیسے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہر مہینہ جو بھی نفع کی شکلیں جائز صورتوں میں بنتی ہے وہ بنے گی. میرے خود علم میں ہے کہ ہمارے ایک رقم ہے کہ جس کو 2014 میں 90,000 روپے رکھے، آج وہ بتاتا ہے مجھے وہ اس کے اسکرین کے اوپر کہ 3.5 لاکھ روپے ہو گئے. تو ہم کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ پیسے کو کیسے محفوظ کیا جائے اور کس جگہ پر رکھا جائے. ذرا سا کوئی اچھا آفر دکھتا ہے نا، EMI اور بزنس کے چین، تم 2 کو بلاؤ، 2 جو کو بلائے، وہ اس کو پھنسائے، وہ اس کو پھنسائے، سارے مل کر آپس میں پھنسے اور پانی میں ڈوبے. اللہ خیر فرمائے. تو بتدریج آگے بڑھے، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. اس کے بعد بیچا ہوا مال واپس لیں. ہمارے یہاں تو ہے عجیب کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں. آپ یہ نظریہ، ہمارے دیکھیے بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو، انہوں نے پہلے انڈیا میں یا بمبے میں کہہ سکتے ہیں کہ آفیشیل طریقے پر ایک میسج اپنے تھیلیوں پر، اپنے دکان پر لگایا کہ بیچا ہوا مال واپس لیا جائے گا. لوگوں نے ان کو کریکشن کیا، ارے بھائی آپ کا ذرا نا وہ غلط ہو گیا. نہیں غلط نہیں ہوا، ہم نے اسی پرپس لیے کیا ہے. اور آپ پوچھئے کہ کتنی برکتیں اس کے اندر ہے. انفرادی پہچان بنائیے، اپنی ایک شناخت بنائیے. اسی طریقے سے وقت کی پابندی کیجئے. آپ نے نیت کی ہے کہ 8 بجے میں دھندا لگاؤں گا تو 8 تو 8، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ یہ کہ کوئی بڑی مصیبت ہو، آپ اپنے کاروبار پر پوری توجہ دیں. قرض لے کر کاروبار نہ کریں. اور پھر اس سے خطرناک بات جو میں نے شروع میں کی تھی اور اب بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے سود پر پیسے لے کر کاروبار نہ کریں، بلکہ آخری درجے کی مجبوری آ جائے
تب بھی کسی سے سود نہ لیں. اللہ آزمائیں گے, آپ کی مجبوری پر آپ کو رونا آئے گا, آپ نماز پڑھیں, اللہ سے مانگے, اللہ اپنے خزانے غیب سے لائیں گے. یہ جو انیشیٹو شروع ہوا اس کے بنیادی عزائم میں ہمارے عبدالحسیب بھاٹکر یہاں بیٹھے ہیں. یہ ریسرچ ہم نے دیکھی کہ 10,000 پہ دن کے 2,000 3,000 کا سود دے رہے ہیں. اتنا ہیوی انٹرسٹ جو مارواڑی بھی نہیں کرتا, یہ چھوٹے کاروباری کرتے ہیں. کان پکڑ لیں, پکڑ لیں بھائی کان, خود بھی نہیں لیں گے سود اور دوسروں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں گے. بہت بے برکتی ہے. موقع نہیں ہے کہ سود کی قباحت اور سود کی رذالت اور اس کی برائیوں کو ذکر کریں, اور اپنی کوالٹی کو, اپنے جو ہے معیار کو مینٹین رکھیں. اخیر میں جو ہے 2-3 باتیں ہیں جس کو کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک, توکل. پوری محنت آپ نے کر لی, محنت کے بعد نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا بولو نا, زور سے بولو. اللہ کے یہاں سے. ذرا زور سے آواز آنا چاہیے. یہ کریمی لائبریری گونجنا چاہیے. کہاں سے آئے گا نتیجہ؟ تو یقین, تو توجہ کس کی طرف ہوگی ہماری؟ اللہ کی طرف ہوگی. اس توکل پر یہ آیتیں ہیں. نیکسٹ, اور اس کے بعد دعا کا اہتمام, گناہوں سے اجتناب. کاروبار بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, تو کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں, اور اخیر میں دعاؤں کا اہتمام کریں. دعا ہمارے کاموں کی گویا بنیاد ہے. الصلاح المؤمن, مومن کی کیا ہے؟ ہتھیار ہے. تو آپ کو یہ ساری جو تفصیلات نیکسٹ کی بتائی گئی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر اضافے کے جو اسباب ہے ان کو سمجھیں اور اپنے عزم کو پختہ کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کریں گے, اور آپ کے ذریعے سے کئی گھروں کے اندر چولہے جلیں گے, کئی گھروں کی ضرورتیں پوری ہوگی. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے, خیر عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب.